زبور کی کتاب اور 66واں زبور اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک میں یہ لکھا ہے، اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ اور سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج جس مضمون پر میں خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گواہی دینا۔ ہمارا مضمون کیا ہے؟ گواہی دینا۔ جب ہم اس زبور 66 کو پڑھتے ہیں تو یہ حمد و ستائش کا، خدا کی تعریف اور تمجید کا زبور ہے، اور بہت ہی سارا زبور بہت خوبصورت اور پسندیدہ ہے۔ بے شک خدا کا کلام سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم زبور 66 کی بات کرتے ہیں تو کلیسیاؤں کے اندر بہت زیادہ اس زبور کو پسند کیا جاتا اور اس زبور کو گایا جاتا ہے۔ ساریو لوکو ساڈے رب نو دھن دھن آ کے گاؤ۔ چونکہ یہ خدا کی حمد اور خدا کی تعریف کا زبور ہے، لیکن اس زبور کے آخری حصے میں زبور نویس گواہی دیتا ہے کہ میں نے کیا کیا اور خدا نے جو میری زندگی میں کام کیا ہے میں اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دعوت دیتا ہے کہ اے خدا سے ڈرنے والو، سب کیا کرو؟ آؤ اور سنو، آؤ اور سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ جیسا کہ پچھلے اتوار بھی میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ سننا اور توجہ سے سننا، اس میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ آ جانا اور پھر آ کر سننا، یہ خدا کے کلام کا حکم ہے۔ ہم کئی دفعہ آتے ہیں لیکن شاید سنتے نہیں ہیں۔ پروگرام ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتی ہیں، لوگ جاتے تو ہیں لیکن کتنا سنتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیونکہ محض آنا کافی نہیں ہے، خدا کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے۔ خدا کے گھر میں آنا، کلیسیائی اعتبار سے جمع ہو کر مل کر خدا کی حمد کرنا، مل کر خدا کی تمجید کرنا، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے ہم خداوند کے دن کو پاک مانتے ہیں۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ خداوند کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ اتوار خداوند کا دن ہے۔ یہودی کلچر یا یہودی جو قوانین تھے، جو شریعت تھی، اس کے مطابق تو ہفتے کا دن جو سیٹرڈے ہے وہ ان کا سبت تھا۔ آج بھی ان کا سبت ہفتے کو ہوتا ہے، لیکن ہم اتوار کو جب کلیسی طور پر جمع ہوتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر اس کو خداوند کا دن کہا گیا ہے، یعنی وہ دن جس روز ہمارا خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا۔ تو اتوار کے دن آنا، خدا کی حضوری میں آنا، خدا کے گھر میں آنا اور مقامی کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے زبور نویس دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اور واقعی جو لوگ خدا کو پیار کرتے اور خدا کی حضوری کی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو ویٹ کرتے ہیں اتوار کا۔ میں خوش ہویا
जदों मैनू खुशी उसकी किस बात में है कि आओ खुदा के घर चलें। उसको ये खुशी नहीं है कि मुझे कोई आउटिंग की कोई दावत दे रहा है, मुझे कोई शादी की कोई दावत दे रहा है, मुझे किसी और प्रोग्राम या फंक्शन की दावत दे रहा है। उसकी खुशी की वजह यह है कि खुदा के घर में जाने का मुझे मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और ना सिर्फ आना काफ़ी है बल्कि सुनना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और तवज्जो से सुनना हमारे लिए बरकत का बायस बनता है। इसलिए खुदा का बंदा, इस ज़बूर का लिखने वाला, खुदा के लोगों को, वो लोग जिनकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ है, जो खुदा के डर को मानते हैं, वो उनको दावत देता है कि आओ और मेरी सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में कैसे कितनी बड़ी गवाही है और मैं अपनी गवाही तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। खुदा के उन कामों को जो उसने मेरी ज़िंदगी में किए हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है तो हम अपनी तारीफ के लिए नहीं, अपना तकब्बर या गुरूर या अपना रूहानी रोब दूसरों पर डालने के लिए नहीं कि जी मैं बड़ा रूहानी हाँ, बल्कि इसलिए कि हम खुदा की कुदरत को बयान कर सकें कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसा बड़ा काम किया है। ये नहीं दसना कि मैं कितनी चंगी है या मैं कितना चंगा वहां, बल्कि ये दसना कि मेरा खुदा कितना चंगा है, मेरा खुदा कितना भला है, मेरा खुदा कितना बड़े बड़े काम करने वाला है। और ज़बूर नवीस इस बात का इकरार करता है कि मैं दुआ करने वाला शख्स हूँ। उसने वो कहता है कि मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा। क्या किया? अपने मुंह से उसको पुकारा। एक बहुत अच्छी बात है अपनी दुआया दरख्वास्त किसी के साथ शेयर करना। आपके लिए कोई मुश्किल है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, आप बीमार हैं या किसी और मकसद के लिए आप किसी दूसरे ईमानदार भाई को या बहन को दुआ करने के लिए कहते हैं, अच्छी बात है। आप खुदा के खादमों से अपनी दुआया दरख्वास्त शेयर करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अपने मुंह से उसको नहीं पुकारते, इसका मतलब है कि अगर हमने किसी के साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर की है तो वो तो हमारे लिए कर रहा है, किसी दूसरे का मुंह तो खुदा को पुकार रहा है, लेकिन हमारा अपना मुंह खुदा को पुकारता है या कि नहीं। लेकिन ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के साथ शेयर ना करें, आप ज़रूर दूसरों को अपनी मुश्किल परेशानी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के सामने झुकें उस बात के लिए। इसमें कोई बुराई या ममानत नहीं है, लेकिन क्या हमारा अपना मुंह खुदा को पुकारता है या कि नहीं? मैंने पहले भी कई बार कहा कि ज़्यादा मसीही ऐसे हैं जो दुआएं करवाने वाले हैं, वो सारियां को दुआ कराते हैं और इसे गल च मुतमिन ने कि असा इत्थों भी दुआ करा ली, असा पिंडियों भी करा ली, असा लाहौरों भी करा ली है, असा छोटे पादरी साहब को भी करा लिया, किसी बड़े पादरी साहब को भी करा लीए, लेकिन खुद की है या नहीं? दुआ करवाना तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं मना तो नहीं कर रहा इस बात से। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं, आज सुबह बाइबल मुकद्दस हमें खुद खुदा को पुकारना है, हमारा मुंह खुदा को पुकारे। और ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि मैंने खुदा को पुकारा है, मेरा मुंह उसके सामने खुला है। सवाल ये है कि हम सब जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, क्या हम अपने मुंह को उसके सामने खोलते हैं? क्या हम अपने मुंह से उसको पुकारते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हम सब के मुंह उसके सामने खुले, हम सब अपने मुंह से उसको पुकारें। और ना सिर्फ
دعا کرنے کی بات ہے، پکارنے کی بات ہے، بلکہ زبور نویس کہتا ہے کہ اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب وہ کہتا ہے میں نے خدا کی حمد کی ہے۔ یسایہ کی کتاب 43واں باب اور 21ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر انسان کی کریشن کا جو مقصد ہے، انسان کو خلق کرنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم دنیا اور دنیا کے کام کریں، بے شک یہ بھی کرنے ہیں، لیکن خدا نے جب ہمیں بنایا ہے تو خدا کا بڑا مقصد یہ ہے بھائی اور بہنوں کہ ہم خدا کی حمد کریں، ہم خدا کی تمجید اور اس کی تعریف کریں۔ جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سامری عورت بات کر رہی تھی، سامریا کے علاقے میں کھڑے تھے، اور اس سامری عورت کہتی ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر ہمارے باپ دادا نے تمجید کی تھی، ستائش کی تھی، یہاں پر کرنی چاہیے۔ تم یہودی ہو، تم کہتے ہو کہ یروشلم وہ مرکز ہے جہاں پر ہمیں دعا کرنی چاہیے، جہاں پر ہمیں عبادت اور ستائش کرنی چاہیے۔ یہ بحث چل رہی تھی آپس میں کہ ہم سامری ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے تو اس پہاڑ پر ہمارے بزرگوں نے دعا کی تھی، ہمیں بھی اسی پر کرنی چاہیے۔ تم یہودی ہو، تم کہتے ہو کہ یروشلم میں ہیکل ہے، وہاں دعا کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ وقت آتا ہے کہ جگہ کی قید سے ہم آزاد ہو جائیں گے، نہ یروشلم کی بات رہے گی، نہ سامریا کی بات رہے گی، بلکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا نے کیا جگہ دی قید ہی ہوئی، جتھے مرضی، چاہے وہ یروشلم ہے، چاہے وہ یروشلم تو باہر ہے، چاہے وہ فلسطین کا ملک ہے، چاہے وہ پاکستان کا پڑی گیٹ ہے، جتھے بھی، جہاں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ روح اور سچائی سے، گل پہاڑاں دی نہیں، پہاڑیاں دی بھی نہیں۔ کئی لوگ پہاڑیاں دے بڑے شکین نے نا، پہاڑیاں دے نہیں سنی جاتی جوکھی، روح اور سچائی سے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یہی مقصد ہے ہمارا خلق ہونے کا، یہی مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ اور جب ہم افسیوں کے نام پالوس کا خط پڑھتے ہیں تو پالوس رسول نے بھی بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس میں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا کی حمد کرنی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا کی تمجید اور تعریف کرنی ہے۔ پرستار صرف وہ نہیں ہے جو ساز بجاتا ہے، ہر ایک مسیحی پرستار ہے۔ ہر ایک مسیحی کو یہ استحقاق حاصل ہے، اس کو یہ اختیار ہے، حق ہے کہ وہ خدا کی حمد کر سکتا ہے۔ کلیسیائی نظام یا کسی بھی جگہ پر عبادت کو لیڈ کرنے کے لیے چند لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جن کے ساتھ جماعت مل کر گاتی ہے۔ یہ بائبل کا نظام ہے کہ کوائر یا پرستش میں رہنمائی کرنے والے وہ رہنمائی کرتے ہیں اور جماعت مل کر گاتی ہے، لیکن پرستش کرنا صرف جماعت کا کام نہیں ہے جو ساز بجاتے ہیں۔ پرستش کرنا صرف کوائر کا کام نہیں ہوتا، ہر ایک مسیحی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کی پرستش کر سکتا ہے، اور اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس کی خدا کی تمجید ہماری زبان سے ہو۔ ایک تو ہے وہ کہتا ہے دعا کی ہے،
دوسری بات وہ کہتا ہے کہ خدا کی حمد کی ہے، اور تیسری بات وہ کہتا ہے زندگی میں پاکیزگی کو رکھا ہے۔ کیسے؟ 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری، اس کا مطلب میری زندگی میں پاکیزگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم دعا کرنے والے ہوں، نہ صرف پرستش کرنے والے ہوں، بلکہ ہماری زندگی میں پاکیزگی بھی ہو۔ بہت بڑے بڑے نام پاکستان میں جنہاں دے گیت بڑے مشہور نے، وہ پروگرام پہ شراب پی کے اسٹیج پہ بہ کے گیت گان ڈے ہوندے نے، یا نشہ کر کے بہ کے گان ڈے ہوندے نے، نشہ کر کے وجان ڈے ہوندے نے، اور ہم کہتے ہیں اوہ کیا بات ہے، بڑی برکت ملی ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں پاکیزگی ہو، اور یہ صرف بڑے بڑوں کی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی ہم سب کی بھی بات ہے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں پاکیزگی ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے بدی کو اپنے دل میں نہیں رکھا، کیونکہ اگر میں دل میں رکھتا تو پھر تو خدا میری دعائیں نہ سنتا۔ میں نے پاکیزگی کو رکھا اپنی زندگی میں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارے خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی میں پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں گواہی پیدا کرتی ہیں، ہماری زندگی میں گواہی کے موقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو زبور نویس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے تمجید کی ہے، اور میں نے زندگی میں پاکیزگی کو رکھا ہے۔ اب وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں نے یہ کیا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ خدا نے کیا کیا ہے، خدا کی قدرت، خدا کے کاموں کے بارے میں لوگ جانیں۔ اور 19ویں آیت میں کہتا ہے، 18ویں اور 19ویں آیت کو جب ہم دونوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھ آتی ہے، اور میں آپ کے لیے ان دونوں آیات کو اکٹھا پڑھتا ہوں، اور آپ نے سننا ہے اس کو دھیان سے۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اب خدا کے بارے میں وہ بتانا شروع کرتا ہے کہ یقیناً خدا نے سن لیا ہے۔ یاد رکھیے بھائی اور بہنوں، ہمارا خدا دعاؤں کا سننے والا خدا ہے، اور خدا نہ صرف دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم کئی دفعہ سن لیتے ہیں نا کسی بات کو، جواب کو نہیں دیتے۔ خدا صرف سنتا نہیں ہے، خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا جواب ہاں میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جو خدا سے مانگتے ہیں خدا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اوکے، منظوری ہو گئی۔ کبھی کبھی خدا کا جواب نہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا دعا کا جواب ہی نہ دے، دیتا ضرور ہے، چاہے کہے نو، کہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں خدا سب کچھ ہی ہمیں دے، خدا وہ دیتا ہے جو اس کی مرضی ہے، یا خدا وہ دیتا ہے جس میں ہماری بہتری ہے۔ تو کبھی کبھی خدا دعاؤں کا جواب یس میں دیتا ہے، کبھی کبھی خدا ہماری دعاؤں کا جواب نو میں دیتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے، چاہے وہ انکار کر دے چاہے وہ نہ کرے، لیکن خدا دیتا ضرور ہے دعا کا جواب۔ اور کبھی کبھی خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے تاکہ ہم اور زیادہ اس پر ایمان رکھنے والے ہوں، ہے نا۔ ابراہیم کو خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اولاد بخشوں گا، کتنے سال لگے؟ تقریباً 24-25 سال۔ خدا انتظار ہی کرواتا رہا، لیکن دعا کا جواب دیا ضرور ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں دیا، لیکن وہاں پر کیا ہوا؟ ان کو ویٹ کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا۔ تو خدا یقیناً دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے، اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ہمارا خدا دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے آپ کی دعا
چاہے آپ گھر میں کرتے ہیں، چاہے آپ گرجا گھر میں آ کر کرتے ہیں، آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی۔ مت اس کو کبھی لائٹلی لیں کہ بس خیر دعا ہی کی تھی نا، یا دعا نہیں کی تھی نا، یا خیر دعا ہی ہو رہی ہے نا، چلو اسی باقی دے کام کر لینے ہاں، اسی وہ ہل ویخ لینے، اسی وہ ہل ویخ لینے ہاں۔ دعا کو لائٹ نہ لیں۔ ہم پاکستانی کلیسیوں کا کام ہے کہ جو کچھ کرنا جنا جدو دعا ہون لگے گی نا، اکھاں بند ہو کے تے کر لیا جائے۔ چلے اگر انتظامیہ کی بات ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ عبادت شروع ہونے سے پہلے سارے کام ہوں، لیکن اگر انتظامیہ کچھ کرتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کلیسیا کا کی تو کیتھا کھولنا، یا کلیسیا کا کی کام ہے کہ دعا ہو رہی ہے تو تسی ادھر ادھر دیکھتے پھرو۔ ہم بڑا اس کو لائٹ لیتے ہیں، خیر دعا ہی ہونے گی نا۔ دیکھیے دعا کے لفظ بہت اہم ہیں، اور آج روئے بائبل مقدس ہم خود سے دعا نہیں کر سکتے، خدا کا پاک روح ہمیں لفظ دے رہا ہوتا ہے، خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ہمیں دعا کرنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے چاہے پلپٹ پر کوئی کھڑا شخص دعا کر رہا ہے، یا کلیسیا میں سے کوئی بھائی یا بہن دعا کر رہا ہے، تو خدا کا روح اس کی روح کے ساتھ مل کر آہیں بھر بھر کر دعا کر رہا ہے، اور ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں، اسی سیریس ہی نہیں لین دے دعا نہیں۔ ساڈے لیے یہ موقع ہے کہ ٹھیک ہے اکھاں بند ہو گیا تو جو مرضی کر لو، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ اور افسوس کہ یہ پاکستانی چرچز میں بہت عام ہے، لوگ اس کو بالکل ایزی لے رہے ہیں دعا کو، سمجھتے خیر کو نہیں ہے، دعا ہی ہو رہی ہے نا۔ یہ بہت اہم ہے، دعا کے لفظ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی چھوٹا یا کمزور نہ سمجھیں۔ زبور میں اس کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری دعا کو سن لیا ہے، کیونکہ خدا دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہماری آواز پر کان لگاتا ہے۔ ضرور ہے کہ جب کلیسیا میں دعا کی جاتی ہے تو ہم بھی اس آواز پر کان لگائیں، کیونکہ خدا کان لگاتا ہے، خدا کان لگاتا ہے۔ کلیسیا کی بھی ذمہ داری ہے دعا پر کان لگائے۔ جب کوئی بھائی بہن بزرگ بچہ کلیسیا میں دعا کر رہا ہوتا ہے تو یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا اس دعا پر کان لگائے، تاکہ اس دعا پر آمین کہہ سکے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم متفق ہیں اس دعا سے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کلیسیا میں بھائی یا بہن دعا کر رہا ہے اور ایسا اپنی گلاں شروع کی نہیں، تب نہیں پتا انہیں کی کیتا ہے، کی منگیا ہے۔ اس لیے خدا جب ہماری دعا کو سنتا ہے تو پھر کلیسیا ایک جماعت کی صورت میں جب جمع ہوتی ہے تو دعا کا وقت آپس میں باتیں کرنے کا نہیں ہوتا کہ چلیں وہ دعا کر رہا ہے یا وہ دعا کر رہی ہے کہ اسی جڑی گل بات ہے نا وہ کر لئیے، نہیں، وہ بعد میں عبادت کے بعد ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، پورا ہفتہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا مبارک ہو، اس کا مطلب ہے خدا کی حمد ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا، دیکھو کٹکٹی خاص گل ہے، خدا دعا نو رد جی اسی دعا کے ٹائم ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ آسان کیا خیال ہے، اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، اگر ہم دھیان نہیں دے رہے، ہم اس دعا کے لفظوں کو نہیں سن رہے کہ کیا مانگا جا رہا ہے، کیا پھر اس دعا کو ہم اہمیت دے رہے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں انہوں چھڑو اے میری جی گل نہ بڑی تھوڑی جی۔ خدا کا شکر ہو کہ جو ہماری دعاؤں کو رد
نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، اگنور نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت بیزی ہے اور وہ ہماری سن نہ سکے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے۔ اگر 7 ارب لوگ بھی اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے خدا کو پکاریں ایک ہی وقت میں، تو خدا سب کی سننے کے لیے قدرت رکھتا ہے نا۔ اسی 1 2 3 لوگ زیادہ سے زیادہ نہیں سن سکتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کون کیا بول رہا ہے۔ ہمارے خدا کی جو قدرت ہے کہ وہ ہر شخص کی دعا کو سنتا ہے، وہ ہر شخص کی آواز پر کان لگاتا ہے، اور وہ جو سچے دل سے اور پاکیزگی کے ساتھ مانگتے ہیں خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہی زبور نویس کی گواہی ہے کہ خدا نے میری دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ ایک اور بات وہ کہتا ہے، اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا، بلکہ خدا نے مجھ پر اپنی شفقت بھی کی ہے، مہربانی کی ہے۔ خدا نے مجھ سے پیار کیا ہے، خدا نے مجھ سے محبت کی ہے، اس لیے ہمیں خداوند کے بڑے بڑے کاموں کو جو اس نے میری جان کے لیے کیے ہیں، جو اس نے آپ کی جان کے لیے کیا، جو اس نے ہم سب کی زندگیوں کے لیے کیے ہیں، ضرور ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں، دعوت دیں، ان کو کہیں آؤ اور سنو۔ اسی خداوند نے جب اس بدرو گرفتہ شخص کو آزاد کیا، جس کے بارے میں چند مہینے پہلے میں نے آپ کو خدا کے کلام میں سے سکھایا، تو وہ شخص کیا خواہش رکھتا تھا آزاد ہونے کے بعد؟ اس کی یہ خواہش تھی کہ خدا جہاں کہیں تو جائے میں تیرے۔ یسوع مسیح نے اس کو کہا نہیں، تو اپنے گھر جا اور اپنے گھر والوں کو بتا کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور بچوں، خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کے بڑے کاموں کی گواہی دینا بہت ضروری ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے سامنے جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کا خوف مانتے ہیں، تاکہ ان کے ایمان میں اور پختگی ہو، ان کا ایمان خدا میں اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے، اور ان کے سامنے بھی جو خدا کے خوف کو نہیں مانتے، تاکہ وہ بھی خدا سے ڈرنا شروع ہوں، تاکہ وہ بھی خدا کے خوف کو، اس کے روب کو مانیں۔ اس لیے بطور مسیحی ہمیں ہمیشہ اس کی گواہی دینی ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کے گواہ مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جگہ بجگہ یسوع مسیح کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کریں جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ اور آج جب ہم نئے عہد میں ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ یسوع مسیح نے ہمیں گناہوں سے نجات بخش دیا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور آج بھی ہم سب سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا ثبوت ہے کہ وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے منہ سے اس کو پکاریں، اس کی حمد اور اس کی تعریف کریں، اور اپنی زندگی میں پاکیزگی کو بھی قائم اور برقرار رکھیں، اور اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان دوسروں کے سامنے کرتے رہیں۔ خدا آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت کی برکت عطا کرے، آمین۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔